سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ حقیر کو علی حیدر نوری کہتے ہیں. آج 7 محرم الحرام، اس کو لے کر کیا کہنا چاہیے؟ 7 محرم الحرام یہ امت مسلمہ کم سے کم شیعان حیدر قرار جانتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت غم کا دن ہے. ویسے تو یہ پورے کے پورے 10 دن بڑے غم کے دن ہیں، لیکن خاص طور پر جو مشکلات ہیں، جو شدائد ہیں، جو مصائب ہیں، ان کی شروعات آج سے ہو جاتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے جب کربلا آپ آئے ہیں تو 2 محرم الحرام تھی، اور 2 محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے فرات کے کنارے نصب کر دیے گئے، اور 4 محرم میں جب ظالموں کی فوجیں آتی ہیں تو وہاں سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان کو دور دراز علاقے میں جہاں نہ پانی تھا نہ کچھ تھا ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور فرات کے کنارے پر ظالم قابض ہو جاتے ہیں. اس صورت میں جب 4 تاریخ کے بعد اور تاریخ آگے بڑھتی ہے تو 6 تاریخ کی رات میں یعنی 7 تاریخ آتے آتے خیموں کے اندر جو اسٹور پانی کا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک امام حسین علیہ السلام آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے سب پیاسے رہے. اسی لیے 7 تاریخ ایک غم کی تاریخ ہے ہمارے لیے، اور ان 10 دنوں میں خاص طور پہ 7 تاریخ میں ہم جلوس برپا کرتے ہیں، شاہراہوں پر نکلتے ہیں، دنیا کو بتلاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم ہوا، مظلومیت کے ساتھ آپ کو قتل کیا گیا. 2-3 باتیں اصل میں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ظلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین پر کربلا میں یہ کیا گیا ہے، یہ ظلم کسی امت میں کسی امت کے ماننے والوں نے، کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی آل پر نہیں کیا. یہ پہلی اور آخری امت ہے جس نے اتنا ظلم اٹھایا ہے. اور ظلم بھی کیسا ہے؟ صرف شہادتیں نہیں ہیں، شہادتوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو بیویوں کو اسیر کیا گیا، کنیز بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں. اچھا چلیے شہادت تک معاملہ اگر ہوتا تو صبر کر لیا جاتا کہ امام حسین شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، لیکن بچے 7 تاریخ سے پیاسے ہیں، سامنے فرات بہ رہا ہے، لیکن ظالموں نے قطرہ آب بھی ان کو نہ دیا. یہی بات سوچ کر ہمارا دل پسیج جاتا ہے، اور ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا پرسہ اور امام حسین جناب زینب کا پرسہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ سلسلہ ہمارے یہاں سبھی لوگ جانتے ہیں 2 مہینہ 8 دن جاری رہتا ہے. محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتے ہمارے گھروں میں سیاہ پرچم لگا دیے جاتے ہیں، کالے کپڑے ہم پہن لیتے ہیں، اور کوئی خوشی والا کام، شادی بیاہ، منگنی وغیرہ کچھ بھی ہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ 2 مہینہ 8 دن جو 8 ربیع الاول تک ہوتا ہے، ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہے، وہاں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خالص امام حسین علیہ السلام سے مختص کر دیتے ہیں. امام حسین سے مخصوص اس لیے کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو، چونکہ امام حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت کا دروازہ ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے کھولا ہے، اسی لیے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. کچھ لوگ اس کو نیا سال مبارکباد پیش کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، ان کے لیے نوجوانوں کے لیے کیا ہدایت دینا چاہیں گے؟ ان لوگوں کے لیے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر ان کے گھر میں میت ہو جائے اور ان کا دادا بھی مر گیا ہو، کوئی جد یا مورث اعلیٰ بھی مر گیا ہو، تو سال ہر سال اس دن کو یاد رکھتے ہیں، وہ اس دن شادی بیاہ نہیں رکھتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس دن نبی کا نواسہ شہید ہوا اس دن جو ہے وہ شادی بیاہ کر لیں؟ ملعون ہے وہ افراد، اور بے غیرت ہیں، بددیانتی ہیں ان کے اندر، جو یہ کہتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ میں محرم میں شادی کرنا چاہیے. جس دن ان کا باپ مرے، ان کا دادا مرا ہو، اس تاریخ کو تو وہ بولتے نہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ فرزند نبی کے غم کی تاریخ اور ان کی شہادت کو کیوں یاد رکھتے ہیں. یہ جلوس کہاں سے نکلا اور کہاں تک چلا ہے؟ یہ جلوس الحمدللہ نواب پورہ گڑیا باغ سے منعقد ہوا ہے، اور پہلے مجلس جو ہے عزا خانہ ابو طالب علیہ السلام میں ہوئی، اور اس کے بعد دوسری مجلس عزا خانہ حضرت امام علی علیہ السلام میں منعقد ہوئی. یہیں سے جلوس اٹھ رہا ہے، اور یہاں سے لاکڑی والا جائے گا، اور مخصوص شاہراہوں سے ہوتا ہوا کرولا پر جو کربلا بنی ہوئی ہے وہاں اختتام پذیر ہوگا. اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو اسیر اس اسارت کے بعد لے کر گئے تھے کربلا واپس ہوئے تھے. جی میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جی میرا نام سجاد حسین وزیری ہے. جی آج یہاں پر علم نکالے جا رہے ہیں، اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ امام حسین و شہداء کربلا علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں. کون امام حسین؟ وہ جو نبی کے نواسے ہیں، جو حضرت علیہ السلام کے
فرزند ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نورین ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ سب تبرکات ان سے منسوب ہیں، چاہے وہ علم ہو، جھولا ہو، زلزلہ ہو یا تابوت ہو، تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے منسوب ہیں. تو ان کا احترام، ان کی نسبت بہت بلند ہے، تو ان کا احترام، ادب و احترام کرنا چاہیے. یہ کہاں سے کہاں تک نکالا جائے گا؟ جی یہ نواپورہ گڑیا باغ جناب الحاج چمن حضرت صاحب کے امام بارگاہ امام علی علیہ السلام سے، واضح خانہ حضرت ابو علیہ السلام سے برآمد ہوتا ہے، اور اپنے مخصوص راستوں سے تھانہ ناگفنی، تحصیل اسکول، لاڈر شمیم کے چوراہے سے ہوتا ہوا لاکلی ولان میں جا کر قدیمی جلوس میں منحق ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے پھر چوکی حسن خان میں آ کر کے اختتام پذیر ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ اسے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، کس طریقے سے گزارنا چاہیے زندگی؟ دیکھیے اگر آپ اپنے آپ کو واقعی نبی کا امتی مانتے ہیں تو یہ انہیں خود سوچنا چاہیے کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر ان کا پورا نبی کریم کا پورا کنبہ شہید ہے، شہید کر دیا گیا اس عالم میں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، جس میں 6 ماہ کا ایک بچہ بھی ہے، 4 سالہ بچی بھی ہے، اور پھر نبی کی ان مخدرات عصمت، ان خواتین کی، ان صاحب عصمت بیویوں کی چادروں کو لوٹ لیا گیا، انہیں بڑھیا نہ کر کے بے تجاوز اونٹوں پر لے جایا گیا، خیام کو جلایا گیا، ان کا مال و اسباب لوٹا گیا. اگر واقعی میں نبی سے وفاداری یہ کہتی ہے کہ تم نیا سال مبارک دو اور نبی خوش ہیں تو تم بھی خوش ہو، ورنہ کسی تاریخ انسانیت میں یہ نہیں پایا جاتا کہ ان کے ماننے والوں نے ان کے آل کے ساتھ یہ کیا ہو. یہ مجلس کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جی یہ پہلی محرم الحرام سے 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور 9 ربیع الاول کو جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہاں آپ کو گھیر لیا گیا، بڑے ظلم اور ستم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا. عزیزان محترم، تمام کھڑے ہوئے افراد میری اس بات کو غور سے سنیں گے کہ 72 لوگ جو 72 کہے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں 72 میں جوان کتنے تھے؟ اس پورے لشکر میں جس کو 72 آدمیوں کا لشکر کہا جاتا ہے، ہم روتے کیوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جس کو 72 آدمیوں کا لشکر کہا جاتا ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. کون سے مذہب میں 6 مہینے کے بچے کو مارا جاتا ہے؟ مجھے بتلائیے. 6 مہینے کے بچے کو مارا گیا. 3 سال کا بچہ بھی ہے، 5 برس کا بچہ بھی ہے، 7 برس کا بچہ بھی ہے، 9 برس کا، 11 برس کا، 13 برس کا. ارے آپ سوچئے ان ماؤں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے کبھی 18 سال کے جوان کو قتل کیا گیا ہو، کبھی 32 سال کے جوان کو قتل کیا گیا ہو. ان 72 آدمیوں میں وہ بوڑھے آدمی بھی تھے کہ جن کی پلکیں نیچے آ چکی تھی، انہوں نے رومال سے اپنی پیشانی کو باندھا تو پلکوں کو اوپر کیا. ایسے افراد موجود ہیں. ان 72 آدمیوں سے لڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر آیا، کم سے کم 30,000 کا لشکر. اب آپ سوچئے کربلا سے جب یہ قافلہ چلا، کربلا کی طرف مدینہ صحیح سے لے آؤ، صحیح سے زور سے. سیدہ یا جناب، یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ. मामा जाओ, इधर जाओ.